انتہا ہوگی ستمگر حکمراں ہوں گے، ظلم کی انتہا ہوگی ستمگر حکمراں ہوں گے، صدائیں گونجتی ہوں گی مگر ہم بے زباں ہوں گے۔ جناب محترم پرنسپل صاحب، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع کو الفاظ کے گلدستے کی صورت میں پیش کرنا ہے وہ ہے 23 مارچ 1940 یوم قرارداد پاکستان۔ حاضرین محفل، جب میں اپنی پہچان کی تلاش میں تحریک پاکستان کے اماں آفری دور میں داخل ہوتا ہوں تو ایک طرف برطانوی طاغوت جو ہزاروں برس حکومت کرنے کا اعلان کر رہا ہے، دوسری طرف ہندو سامراج جو مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ غلامی کا انتقام لینے پر تلا ہوا ہے۔ ان دونوں اقلیتوں کے درمیان میرے عظیم قائد مسکرا رہے ہیں، اس کی پیشانی پر فتح عظیم کی بشارت لکھی ہوئی ہے۔ وہ اتحاد، تنظیم، ایمان کا اسلحہ لے کر وقت کی بلندیوں پر ابھرتا ہے۔ اس کی آواز وقت کا سینہ چیر کر ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن بن جاتی ہے۔ ملت اسلامیہ کے تمام غیرت مند فرزندان توحید پہلو بہ پہلو میرے جیسے لاکھوں طلباء اس قائد کے دستے اول بن جاتے ہیں۔ خدا تجھے کسی تحفہ سے آشنا کرے، خدا تجھے کسی تحفہ سے آشنا کرے کہ تیری بحر کی موجوں میں اس طرح نہیں۔ حاضرین محفل، ایک دفعہ کسی برطانوی نمائندے نے میرے قائد سے سوال پوچھا، پاکستان کب وجود میں آئے گا؟ میرے قائد فرمانے لگے، پاکستان اس وقت وجود میں آیا تھا جب برصغیر پاک و ہند کے پہلے ہندو نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حاضرین محفل، پاکستان محض ایک ملک کا نام نہیں بلکہ ایک عظیم نظریے کی سربلندی کا پیغام ہے۔ پاکستان صرف ایک خطہ نہیں بلکہ یہاں کا ذرہ ذرہ اسلامی غیرت کا امی ہے۔ یہ صرف ایک ریاست نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ایک عظیم امانت ہے۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حالت پر رحم کرتے ہوئے ہمیں قائد اعظم جیسا مسیح عطا کیا جو مفکر پاکستان، شاعر اسلام، حکیم الامت، مرد مومن، مرد کلندر علامہ محمد اقبال کے تصور کو حقیقت کا روپ دینے چاہتے تھے اور مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ اور آزاد اسلامی مملکت قائم کرنے چاہتے تھے۔ انگریز اور ہندو آپ کے مخالف تھے لیکن انہوں نے دشمن کے ہر چال کو ناکام بنا دیا اور مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے کیا۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشے زوال نہ ہو۔ حاضرین محفل، پاکستان ہماری پہچان ہے۔ اس عظیم سرزمین نے ہمیں کیا کچھ عطا نہیں کیا، باطل سے ٹکرانے کا حوصلہ بخشا، باوقار اسلوب زندگی اور غیرت ایمانی کا شعور بخشا، اسلامی قلعہ بن کر ہماری حفاظت کی، جوہری توانائی کا اعزاز بخش کر ہمارے مستقبل کو محفوظ کر لیا۔ یہ عرض نور کے سانچے میں ڈلی ہے، یہ عرض نور کے سانچے میں ڈلی ہے، یہ حسن یقین وقت کا شاہکار جلی ہے، وہ خلد بری جس پہ تصدق ہے بہارے، وہ خلد بھی اس دیس کی پرنور کلی ہے۔ حاضرین محفل، آج پھر دشمن ہماری آزادی کی طرف میلی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، مگر میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں، نادان دوستوں کی آڑ لے کر گرانے والوں، ہمارے کھچار سے دور ہٹ جاؤ۔ اگر ہمارے شاہین چپٹ پڑے تو تمہارے گلوں میں گھسنے سے pehले تمہارے ٹکڑے فضا میں بکھیر دیں گے۔ حاضرین محفل، اگر میں صدیہ بولتا رہوں تو الفاظ ختم ہونے کا نام نہ لیں گے، لہٰذا میں ان اشعار کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا